today we are having a wonderful panelist with us because we are going to talk about 1 year to mark. We have seen what happened in the last 1 year. Pakistan में जो हो रहा है from deterrence to diplomacy. Last year when the Vice President J.D. Vance was there, what happened in India, what happened in Pahalgam, we have witnessed that what were the ways जिसमें पाकिस्तान ने deter किया. We'll discuss about that today. और उसके बाद अगर एक साल बाद देखा जाए, so what are the strategic gains of Pakistan today? We'll discuss about that, and we are having a wonderful panelist here. हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद शुएब मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है एट स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एट पैरिस यूनिवर्सिटी. Thank you so much. A very warm welcome to you. Then we are having Dr. Maria Fatma, who is assistant professor at National Institute of Intelligence and Security Studies. Thank you so much for joining us. Thank you for having me. And we are having Dr. Khurram Iqbal, who is associate professor at National Institute of Intelligence and Security Studies. Thank you so much. A very warm welcome to you as well. So basically we'll start the discussion from our panelists, और उसके बाद we'll open the floor for the discussion. I'll ask you the questions because it's been 1 year to mark right now. और एक साल में जो पाकिस्तान के strategic gains थे, we'll discuss about that. Not just what we are thinking about it, but what the international media, what are the international leaders are thinking about it. So आज हम कोशिश करेंगे उसको unfold करें. What needs to be done in this regard? What are the gains? कहाँ पे काम की ज़रूरत है? इस पर बात होगी. So I'll start with Dr. Mohammed Shoaib. What do you think, Dr. Sadiq, we talk about the strategic advantages of Pakistan? उससे पहले क्या situation थी? And all of a sudden, in the recent past, it was one of the most prominent events for Pakistan. जिसमें पाकिस्तान को शायद सिर्फ इंडिया ने नहीं बल्कि बहुत सी कंट्रीज ने मिसकैलकुलेट किया था उसकी डेटररेंस की पार्ट में उसकी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को. सो हाउ डू यू सी द रोल ऑफ पाकिस्तान? आई स्टार्ट विद दैट इन अ वेरी इंट्रोडक्टरी वे. कैसा आपको लगा कि क्या रिस्पांस पाकिस्तान का था और was it calculated at that time even by the Pakistani professors as well? Thank you for the opportunity. But I think that was not part of calculations of most of the people, at least in this country. And back at that point of time, I was not in the country, so I was in DC last year. And I can tell you that not many people in Washington DC were even expecting such a response from Pakistan. And if you ever wonder how it happened and why this story became a global story, that the Pakistanis were able to down almost half a dozen of Indian jets, why it became a global story was primarily because no one was expecting it. And of course inside the country there was lots of skepticism, but at the end of the day the results were pretty visible. And that is why I can tell you, I mean, even after the war, the question people were asking was like, how could Pakistan do it? And then I could sense it, I could realize it, that their expectations from Pakistan were probably very low. Most of them thought that 2019 what Pakistan did was more sort of a fluke instead of a proper strategic plan. But this time they realized that it was well thought out, and they also got the idea that whatever the Pakistanis are using or whatever the platforms they have access to are at par with international standards. And even in a next conflict or a next clash, similar performance can be expected. All right, thank you so much for sharing your insight. So now moving forward towards you, Dr. Khurram Iqbal Sahab, if you talk about the Pakistan's deterrence posture at that time, पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट कहा गया, नॉट अगर हम उसकी काइनेटिक वेज में बात करें बट इन नॉन काइनेटिक वेज एज वेल, द वे और मीडिया परफॉर्म देयर ड्यूटी. एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट का जो टाइटल मिला और उसके बाद जो क्राइसिस पाकिस्तान ने देखी, कंसीडरिंग द फैक्ट वी वर हैविंग अ हिस्ट्री विद इंडिया, व्हाट दे बीन डूइंग विद अस, और उसमें सिर्फ मिलिटरीली अगर इसके एस्पेक्ट्स ना देखे जाएँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे जाएँ, कितना ये इज इट अ बर्डन? डू यू रियली थिंक अबाउट दैट to have a title of responsible state in such kind of crisis where we have seen that Pakistan deterred, but agar aur usme sirf it's not about the civil military leadership but it is about the people as well. They all were on one page, we all were having very high morale at that time, but
do you really consider the title of responsible state is a burden in such kind of situation? It is certainly not a burden the way Pakistan has sustained the gains that we have achieved from Marka-e-Haq. लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये जो टॉक हम यहाँ कर रहे हैं कैंपस में, इसकी ज़रूरत क्यों दरपेश आई. उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा. जब कभी जंगें होती हैं तो दोनों फरीकैन तारीख़ का अपना वर्जन लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं. मार्का-ए-हक पर एक इंडियन वर्जन है और उसको वो बहुत तेज़ी से प्रोलिफरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हिंदुस्तान को वो नुकसानात नहीं हुए, हिंदुस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए थे. लेकिन जो सच है कि जिस तरह से हिंदुस्तान को एक ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा था मई 2025 में, वो दुनिया में डॉक्यूमेंट हुआ है, वो रिकॉर्ड हुआ है, उसको हमें एंडोर्समेंट्स मिली हैं. तो ज़रूरत ये है कि हम हर साल नहीं बल्कि जब जब मौका मिले तारीख़ की दुरुस्त जो एक रिवायत है उसको मेंटेन रखें ताकि ये एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स मेंटेन रहे. दूसरा, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री थी और इसको किसी एक सेगमेंट से असाइन करना वो भी मिसलीडिंग होगा. इसमें पाकिस्तानी कौम का किरदार, पाकिस्तानी सियासी क़यादत का किरदार, पाकिस्तान की मिलिट्री का किरदार और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का किरदार, पाकिस्तान की एयर फोर्स का किरदार, ये सब इन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स दिया, तभी जाकर ये मुआवजा मुमकिन हो सका. क्योंकि डॉक्टर शोएब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि मई 2025 से पहले द वर्ल्ड हैज़ रिटन अस ऑफ. वी एग्जिस्टेड बट वी डिड नॉट मीन एनीथिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस. ये मई 2025 के बाद की फतह थी कि दुनिया ने पाकिस्तान को संजीदा लेना शुरू किया. अब अगर आप बात करें अवामी जोश और जज्बे की, वो तारीख़ी तस्वीर आप सब ने देखी होंगी कि लोग अपनी पुरानी राइफ़लों के साथ हिंदुस्तान के ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं. एक तरफ हमारी आर्टिलरी निशाना बना रही है हिंदुस्तान को और लोग वहाँ बैठे हुए हैं. ये वो एपिक मोमेंट्स हैं जो शायद हिस्ट्री में आपको फिर देखने को ना मिलें. सियासी क़यादत, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि दोनों मिलिट्री और सियासी क़यादत एक पेज पर थे. इससे पहले भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे जब हिंदुस्तान ने मिस एडवेंचरिज्म की पाकिस्तान में, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती थी हमें सियासी और मिलिट्री क़यादत में. एक मिसपरसेप्शन ये पाई जाती थी दोनों सतहों पे, हमें एडमिट करना चाहिए कि शायद इंडिया कन्वेंशनली हमसे बहुत आगे निकल चुका है, अब हम हिंदुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमें उनकी टर्म पे आके अमन की बात करनी पड़ेगी. लेकिन एक क्रेडिट जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है, द क्लैरिटी ऑफ माइंड दैट ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, वो क्लैरिटी ऑफ माइंड ट्रिकल डाउन हुई ना सिर्फ आपकी दीगर जो आर्म फोर्सेस के विंग्स थे, अवाम में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में, और ये फिर एक कौमी जंग बन गई. और पाकिस्तान एयर फोर्स ने माजी में भी एक बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उन्होंने किया. और एयर चीफ वॉज वेरी क्लियर, आई वॉन्ट राफेल्स एंड ही गॉट द राफेल्स. और जहाँ तक इंटेलिजेंस ट्रायम्फ का ताल्लुक है, अगर हमने अपने उन मिसाइल्स की रेंज उस तरह से कंसील ना की होती जिस तरह से की हमने इस मार्का-ए-हक के दौरान, तो शायद इंडिया के लिए बड़ा आसान था रिस्पॉन्सेज एंटिसिपेट करना. आपने अपने मिसाइल्स की रेंज को सीक्रेट रखा और जब वक्त पड़ा तो हिंदुस्तानी शायद इस मुगालते में थे कि इन मिसाइल्स की रेंज 150 है, लेकिन ऑपरेशनली वो 150 से कहीं ज़्यादा थी. दे कुड नॉट एंटिसिपेट पाकिस्तान रिएक्शन, सो इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर पाकिस्तान. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट. जिस तरह आपने बात की कि ये कौमी जंग थी एंड ऑल वर ऑन वन पेज एट दैट टाइम एंड वी वर टुगेदर, और हमारा जो अवाम का मोराल था वो बहुत हाई था. इसी हवाले से मैं डॉक्टर मरियम आपसे जानना चाहूँगी कि जब पाकिस्तान की उस वक्त सिचुएशन के हवाले से बात करें कि पाकिस्तान एकदम से रेलेवेंट हो गया इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स, और अगर एक साल, जब हम मार्का-ए-हक को आज एक साल गुजर चुका है, फ्रॉम डेटरेंस टू डिप्लोमेसी, आज हम पोटेंशियल वर्ल्ड वॉर 3 रोक रहे हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये सब हुआ? अगर आप एक साल को अगर एक एनालाइज करें तो व्हाट आर द फ्यू फैक्टर्स जिसकी वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि हमारा नेबर एक साल पहले ये समझ रहा है कि वो हमें तबाह कर देगा. इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, और सिर्फ हमारे पड़ोसी नहीं बल्कि और ममालिक भी, और एक साल बाद हम एक जंग अजीम रुकवाने. जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक अहम और इंटरेस्टिंग सवाल पूछा. अपार्ट फ्रॉम व्हाट डॉक्टर साहब सेड, उन्होंने तमहीद बांधी. मैं कुछ पॉइंट्स की तरफ इशारा करना चाहती हूँ कि आप ना गिव द डेविल इट्स शेयर, तो कुछ शेयर मैं इंडिया को भी देना चाहती हूँ कि इंडिया चूँकि अपने आप को एक रीजनल हेजेमॉन साबित करना चाहता था, तो रोल थ्योरी ये कहती है कि वो अपना एक असर्टिव लीडरशिप रोल के लिए उसने जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया. इट वॉज़ अ फॉल्स फ्लैग.
operation that happened in Pahalgam. और इस वक्त इंडिया का एक ही मोटिव था that it पाकिस्तान को जो है वो अटैक करके अपने मिलिट्री माइट को जो है वो स्टैम्प करना चाह रहा था. तो जो रोल थ्योरी थी उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वो इंडिया के जो अगर हम डिफेंसिव रियलिज्म में इसको आंसर करें तो वो बेसिकली उसके कॉस्ट्स इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो गए क्योंकि इंटेलिजेंस फेलियर था उनके पार्ट पे. दे वर नॉट अवेयर कि पाकिस्तान के पास जो है रियल PL-15 है और उनके पास जो है JF-17 के अलावा J-10C भी है. तो दे कुड नॉट एंटिसिपेट कि पाकिस्तान का रिस्पांस किस तरह होगा. और 2019 के बाद पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट भी किया था. तो ये सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए 6 साल हमारे मुल्क के एयरफोर्स ने और हमारी जो सारी एक पॉलिसी मेकर्स थी उन्होंने इसके लिए प्लानिंग की थी. नंबर 2 ये कि आप देखें कि हमारे 2019 में एक और चीज़ हमारे पॉलिसी मेकर्स के सामने आई थी कि व्हेनेवर यू बाय some technology from the West, so they always keep the codes with themselves. तो वो सारे कोड्स आपको नहीं देते. उसका ये नुकसान होता है कि when it's time to use them in the conflict, तो फिर आपके पास एक it's a hindrance. तो पाकिस्तान ने चूँकि वो एक hindrance फेस की 2019 में जब बालाकोट के ऊपर इंडिया की तरफ से जो है अटैक्स हो रहे थे, तो पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है और एक माइंडसेट का स्विच था कि not to rely on the Western technology any longer and to switch towards China. So मेरा ख्याल है कि जो सारा एक सिनेरियो था कॉन्फ्लिक्ट का in 2025, it was also not just about geopolitics और एक मुल्क की दूसरे मुल्क पे अटैक नहीं था. मैं इसको एक पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी भी कहती हूँ जिसमें वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को जो है चाइनीज़ टेक्नोलॉजी या इसको हम एशियन टेक्नोलॉजी कहेंगे वो ओवरकम कर गई. सो दिस इज़ वन पॉइंट ऑफ सीइंग इट दैट वे. तो मैं इंडिया को क्रेडिट देती हूँ कि उन्होंने जल्दबाजी की, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट नहीं किया था. उन्होंने जल्दबाजी में राफेल्स ख़रीद किए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करके उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक अटैक कर दिया और उनके लिए कॉस्ट्स ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा हो गए और उनके इंटरनली भी उनके ऊपर डोमेस्टिक भी एक फॉल आउट हुआ, उनके गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिटिकल उसके रिपरकशंस भी आए. दैट इज़ वन वे ऑफ सीइंग इट. नंबर टू ये कि पाकिस्तान जब भी हार्ड पावर में देखें, देयर इज़ नो सच थिंग एज डिप्लोमेसी अनलेस यू हैव द इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी. तो पाकिस्तान ने इंश्योर किया 2025 में कि जो कॉस्ट्स हैं वो उसके एडवर्सरी को भी देने पड़े और ये कि पाकिस्तान सिर्फ डिटर नहीं करेगा बल्कि पाकिस्तान एस्केलेशन को कंट्रोल करेगा. इट विल कंट्रोल द एस्केलेशन लेटर. सो व्हेन पाकिस्तान डिड दैट, तो हार्ड पावर की मैनिफेस्टेशन के साथ ही साथ आपके पास डिप्लोमेटिक लेवरेज भी आ जाता है. तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान आज जियोपॉलिटिकली रेलेवेंट है, इसमें मैं 2 चीज़ों को प्लस करूँगी एंड देन आई विल मेक द इक्वेशन फॉर यू. Hard power plus pragmatic diplomacy is equal to geopolitical relevance, and that's what has happened in Pakistan's case. And just as you mentioned that I should keep my answers brief, so I'll ask you a lot of questions, that's why. Thank you so much, Dr. Maryam, for raising such valid concerns, and आपने एक different aspect उसका unfold कर दिया, the politics of technology, and I'll ask you more questions relevant to it as well. So now moving forward towards you, Dr. Mohammad Shoaib, अगर हम मार्का हक के हवाले से बात करें, एक साल में आपको क्या लगता है कि मार्का हक ने क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एक प्रोएक्टिव पोस्चर जो है वो सामने ले आया है, या क्योंकि हमने जैसे हम अभी इस चीज़ के हवाले से बात कर रहे थे कि बिफोर 1 year वे वर वी, और उसके बाद हमारी क्या स्टैंडिंग थी, और उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के साथ साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी पे बहुत काम किया. इसको आप सिविल मिलिट्री लीडरशिप की अगर देखा जाए कि उनकी कोऑर्डिनेशन कहें या नीड ऑफ एन आवर कहें, क्योंकि हमने एक वी हैव सीन जैसे 2019 में बालाकोट का हुआ, फिर रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 35 हुआ, तो वी ऑलरेडी न्यू दैट कि क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी. सो हाउ डू यू थिंक अबाउट इट? I think we'll have to go back in the past to see how we were being presented in the world. So for example, from 2007 onward, Pakistan was known in the world for not so good things, because the world of media is dominated by the Western press, and since they were not doing well on the front of Afghanistan, so we were the one who were being scapegoated, and we were taking all the blame of double game, etc., etc. Yeah. So, and of course, similar concerns were being aired by the Indians. So we were not known very well, at least in the global news circles. But coming back to 2026, look at Pakistan. Everyone is talking about the country as the peaceful, as the one that gets the world a ceasefire, probably from a potential World War III.
it gets a ceasefire, and even if the talks have not really bore any result, still we have not seen the resumption of hostilities. So at least on practical front, the war is over for last 20-25 years, and of course because of Pakistan. So your perceptual value has changed because of this one incident. And then from the past 1 year, see, we can see the changes at multiple fronts. For example, at home, Pakistan is now more as sort of a self-confident player. Yeah. Now there's a sense of assurance that we are not going anywhere, because for the last 2-3 years we were listening to rumors like economic collapse ho jayega, it will become Bangladesh, it will become Nepal, it will become this, it will. Nothing has happened. There is sense of stability. There is a sense of confidence that we can do it. We are a country of 250 million people, so we are the 5th largest nation in the world, and we do matter. At the regional level, there's a change that not most of us are following, and that is the rise of the middle powers. So Pakistan has essentially emerged as a leader of the middle powers, and we have recently seen that the global powers like the United States, Russia are not enough to run the show, and eventually the middle powers, they will play a crucial and decisive role in shaping what happens tomorrow. And among those middle powers, Pakistan is probably on the top. At the global level, of course, as I have mentioned, that all of this has brought a good name to the country. And now we are known to the world things other than double game, terrorism, violence, etc., etc. Then our global credibility has improved. See, at least now everyone knows where is Islamabad, and this is a big. And then I think in the longer run, if Pakistanis are able to sustain this momentum, this is gonna benefit the country in direct and indirect ways. For instance, the way people interact with us, they'll already have a perception of us that we are Pakistanis. So the newer generations in the West or in the Middle East or in East Asia will know what we did. And this is important. And tagging is important. So at least this is a good thing that now we are being tagged with a good thing. صحیح ڈاکٹر شعیب، جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان از دا لیڈر آف دا مڈل پاس، سو کنسیڈرنگ دیٹ تھنگ، ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ یہ پاکستان کو کہیں نہ کہیں لیوریج دے گا ان ڈیلنگ ود دا ایشوز، دا سیکورٹی چیلنجز ود دا ٹریڈیشنل، اگر ہم بات کریں ہمارے جو پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ یا ہمارے ٹریڈیشنل اینیمیز ہیں ان کے ساتھ اگر بات کریں، تو کیا اس میں پاکستان کو فائدہ ملے گا ہمارے جو اپنے سیکورٹی چیلنجز چل رہے ہیں ود افغانستان، ود انڈیا ایز ویل؟ It will eventually, because for instance on the United Nations front, Pakistan was struggling with certain diplomatic issues. For instance, we were not really been able to get the terrorist organizations in Balochistan on the UN designated list, or many of the great powers were not taking them as terrorist groups. Yeah. So they were perpetrating violence, they were killing civilians as well as non-civilians. But in certain parts of the world, they were free to operate. They could do their propaganda, they could do the fundraising, etc., etc. And then there was not so much visibility on the other front that these groups in Pakistan, they are being funded by the outsiders. So now at least the rest of the world understands and realizes that the TTP cannot exist without active support of the regime in Kabul. And you might have noticed that when Pakistan went for this retaliation campaign in response to those brutal attacks, almost all the global powers, including the European Union, United States, China, they either sort of accepted it or encouraged it.
and clearly stated diplomatically that Pakistan has the right to retaliate. Imagine the circumstances in which we are not on good terms with these powers. Imagine the circumstances and imagine the propaganda that comes over it. All right. First thing. Secondly, not just friends, but also the enemies now understand that Pakistan is a capable player and that one which is here to stay. Something I said with my first point, that it's a country of 250 million people and it's a hard state and it's here to stay. So the country that attacks you sends missiles, sends aircraft, and early in the morning tells the world that it was a retaliation to the terrorist attack and now the war is over. And then Pakistan sends a message, no, the war is not over and we have the right to retaliate and we are going to retaliate, and the rest of the world tells you that you should not. But you tell them that we are going to retaliate because it's a matter of sovereignty and territorial integrity. All right, your point is well taken. It's a matter of sovereignty and territorial integrity. I'll carry the same question towards you, Dr. Khurram Iqbal, as well, because if we look back to 1 year of Marka-e-Haq, do you really think that it is a constant feature of Pakistan's security doctrine right now, या ये सिर्फ अगर कुछ ऐसे मौके आते हैं, because उसके बाद देखा जाए after 1 year हमारे challenges और होना शुरू हो गए हैं. It's a bigger challenge right now to mediate or to stop the potential World War III, but do you really think that कि जब कोई ऐसा मौका आएगा तो पाकिस्तान रिटेलिएट कर लेगा, या अब ये हमारा सिक्योरिटी फीचर है चाहे वो किसी जगह से भी हो? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात रहे इन लास्ट few months, we were going to the talking tables, we were offering the trade concessions, but we were securing our borders as well. तो वहाँ पे भी हमारा बहुत clear stance था. देखें, जो थ्रेट हिंदुस्तान की तरफ से है, दैट इज़ गोइंग टू बी अ कांस्टेंट फीचर ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी कैलकुलस. उसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान पर जो माइंडसेट इस वक्त हुकूमत कर रहा है, ये वो माइंडसेट है जो रिविजनिस्ट माइंडसेट है, जो जनूबी एशिया का नक्शा रीड्रॉ करना चाहता है, जो अखंड भारत की बात करता है, जो ये समझता है कि ये जो पूरा खित्ता है हिमालय से लेकर इंडियन ओशन तक, दिस वाज वंस पार्ट ऑफ अ बिग हिंदू राष्ट्र या फिर अखंड भारत. जब ये माइंडसेट वहाँ पर रूल कर रहा हो और उसकी रूल की भी ये सूरत हाल है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर. उसको कोई इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंज नहीं है. उनका जो गिरफ्त है ना सिर्फ पार्लियामेंट पे बल्कि गलियों में, वो भी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है. तो इस माइंडसेट के साथ आपको परमानेंटली अब डील करना पड़ेगा. हमने माजी में कोशिश की, हिंदुस्तान को हमने ऑलिव ब्रांचेस दी आपने, वो जनरल मुशर्रफ का दौर हो या उसके बाद के जमहूरियत वार हों, आपने अमन की आशा की बात की. आपने एक मौके पे हिंदुस्तान को ये भी ऑफ़र की कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनिए, ये जो पूरा तरक्की का एक सिलसिला चल निकला इस खत्ते में, उसके हिस्सेदार बने. लेकिन जब आपने हिंदुस्तान की तरफ ऑलिव ब्रांच बढ़ाई, तब वहाँ से एक बड़ा ही तज़हीक आमेज़ भी वहाँ से रिस्पॉन्सेज आए, और शायद हिंदुस्तान अपने आप को एक डेवलप्ड सुपर पावर समझने लग गया था, और उनके नज़दीक पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था. लेकिन आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटजी. एट टाइम्स यू अलाउ योर एडवर्सरी टू बी ओवर कॉन्फिडेंट, एंड व्हेन योर एडवर्सरी बिकम्स ओवर कॉन्फिडेंट यू अलाउ इट टू मेक मिस्टेक्स. And this is what Pakistan has done precisely. We allowed them to be overconfident about themselves. और एक चीज़ अगर हिंदुस्तान को ले बैठी थी मई 2025 में, वो इनका ओवर कॉन्फिडेंस था. तो अब ये एक चीज़ रहेगी पाकिस्तान के सिक्योरिटी कैलकुलस में, और शुक्र है कि लीडरशिप के लेवल पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि अब अमन की आशा सिर्फ उस वक्त होगी जब इसका आगाज़ हिंदुस्तान की तरफ से होगा. हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको याद होगा कि IPL में जो पहला सीज़न हुआ था उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, उसके बाद इन्होंने IPL में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लेना छोड़ दिए थे. शोबिज़ में एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन होता था पीपल टू पीपल दोनों मुल्कों के दरमियान, इन्होंने शोबिज़ पे पाबंदियां लगा दी थी. तो हमारी तमाम तर कोशिशें वो जो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही थी हिंदुस्तान की तरफ से. जहाँ तक अफ़गानिस्तान के हवाले से ताल्लुक़ है, अफ़गानिस्तान में देखें, जब पाकिस्तान ने मिलिट्री माइट इस्तेमाल की तो हमने इससे पहले अतमाम हुज्जत किया, क्योंकि मिलिट्री टेक्निकली शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. जब
افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی, اب تو 3 سال ہو چلے ہیں اس بات کو, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہمارے پرانے دوست ہیں اور ہمارے سیکیورٹی کنسرنز کو یہ سیف گارڈ کریں گے, لیکن شاید ہماری اسیسمنٹس فلاڈ تھیں. ہم نے جو آئیڈیالوجیکل ایک کنورجنس تھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان, ہم نے اس کو مس ریڈ کیا یا ہم اسے سمجھ نہیں سکے. افغان طالبان ایٹ دی اینڈ آف ڈے دے ڈیسائیڈڈ ٹو سپورٹ دوز فیو تھاؤزنڈ ریگ ٹیگز فائٹرز اس ریاست کے بدلے میں جس ریاست نے پوری دنیا کی ناراضگی مول لے کر 20 سال کی انسرجنسی میں ان کو سپورٹ کیا تھا. کوئی بھی انسرجنسی ایکسٹرنل سپورٹ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی ہے. اگر افغان طالبان آج اس چیز کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے, تو وہ آپ نے نہیں دی ہے. اگر آپ کی یہاں پہ سینچریز نہ ہوتی, آپ کو پولیٹیکل سپورٹ نہ ملتی, ڈپلومیٹک سپورٹ نہ ملتی, تو آپ لڑکے دکھا دیتے سوویت سے بھی اور امریکن سے بھی. لیکن بعد میں جب بات آئی پاکستان کی جینوئن سیکیورٹی کنسرنز کی, سو دے سیڈ ہینڈز اپ, یہ ہمارے آئیڈیالوجیکل کزنز ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد میں ہمارا ساتھ دیا تھا, ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. ہم نے اپنے دوست ممالک کو آن بورڈ کیا, آل دوز ریجنل کنٹریز ویدر دیٹس ایران, چائنا, رشیا, دے آل شیئر پاکستانی کنسرنز کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک کے خلاف بھی استعمال ہو رہی ہے. اقوام متحدہ نے پے در پے رپورٹس اس پہ پبلش کی, 3 رپورٹس آ چکی ہیں اقوام متحدہ کی اٹیسٹنگ ٹو پاکستان جینوئن سیکیورٹی کنسرنز. تو جب سفارتکاری نہ چل سکی تو پھر پاکستان نے پہلے لمیٹڈ سٹرائکس کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ایک ملٹری آپریشن کا آغاز کیا. لیکن میں آج بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک 2 فرنٹل وار کبھی بھی کسی ملک کے حق میں نہیں ہوتی. ہندوستان کے ساتھ جو تھریٹ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گا, لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں ہمیں اس میں سفارتکاری کو ہمیشہ ایک موقع دینا چاہیے, کیونکہ افغانستان کی ڈائنامکس بالکل مختلف ہیں. وی ہیو یوز دا فورس, اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس کے نتائج ہمیں گراؤنڈ پہ مل رہے ہیں. اگر نہیں مل رہے ہیں تو سفارتکاری ساتھ ساتھ چلنی چاہیے, کیونکہ 2 فرنٹل وار پاکستان ایک لانگ ٹرم میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل, لیکن جس طرح آپ نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بات کی, اس میں ایک فیکٹر جس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا وہ ہمارے اور انڈیا کے تعلقات بھی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب بھارت کی انٹرنل پالیسی ہے, جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں اباؤٹ دی گریٹ ہندوتوا پالیسی, اور وہ صرف مسلمانوں کے لیے وہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ کرسچنس کے لیے ہے, سکھوں کے لیے, ایون کینیڈا میں, US میں, کیا وہ بھی اس فریم ورک کو شیپ اپ کر رہی ہیں کہ انہوں نے اپنی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں؟ ہندوستان نے کوشش کی ہے پچھلے 15 سالوں میں ٹو شیپ دا ریجنل انوائرمنٹ اگینسٹ پاکستان, اور اس میں صرف افغانستان نہیں, اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہی پراکسی گروپس تھے جو کہ ایران کی سرزمین بھی استعمال کر رہے تھے, اور ہندوستان ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے گا. اس میں کئی چیزیں ہیں جو دیر آر نمبر آف امپیریکل ایویڈنسز. فار انسٹنس کلبھوشن یادو کس کو یاد نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بلوچستان میں ایک پوری کیمپین, ایک مہم شروع کی. اسی طرح سے BLA کی ٹاپ لیڈرشپ علاج معالجے کے لیے دلی جاتی رہی ہے, دیٹ از آن دا ریکارڈ ایز ویل. اسلم اچھو who was the founder of مجید بریگیڈ, he was targeted in his safe house in قندھار. اور اس کے بعد بھی BLA کی کئی ٹاپ لیڈرز ہیں جن کو افغانستان میں ان کے سیف ہاؤسز میں نشانہ بنایا گیا. تو سم سورٹ آف وہ ہو رہا ہوگا, آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ, لیکن ایک چیز ہمیں سامنے رکھنی پڑے گی کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 ریلیجیسلی ڈریون ریجیمس. ایک ہندوستان میں ہندوتوا رجیم ہے, دوسری طرف ریجڈ وٹ یو کال دیم اسلامسٹس. ان کے درمیان آئیڈیالوجیکل کنورجنس نیچرل نہیں ہے. دس از این ان نیچرل کنوینئنس آف میرج آف کنوینئنس. اور یہ میرج آف کنوینئنس اسی صورت ہوئی ہے جب افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں. انڈیا آلویز فشز ان یور ٹربلڈ واٹرس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو کیسے لے کے جاتے ہیں, کیونکہ ایک طرف آپ اسلامی انتہا پسندوں کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ہندو انتہا پسندوں کی بات کر رہے ہیں, تو یہ دونوں نیچرلی کولیس نہیں ہوں گے unless we push them to form a joint front against Pakistan. All right, thank you so much for sharing your insight with us. So, moving forward towards you, Dr. Maryam Fatima, if you talk about Pakistan's role right now as a mediator, Pakistan نے first round of Islamabad talks host کیا. Still, all eyes are on Pakistan because we were preparing for the second round, اور اب ہم شٹل ڈپلومیسی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں, and we have done a lot in it, اور اس کے بعد ہم نے سیز فائر بھی دیکھا. It is considering, جس طرح ہم نے اسٹارٹ پہ بات کی, from deterrence to diplomacy,
considering the fact that we are having our own issues as well, domestic issues بھی ہیں ہمارے اپنی عوام کے مسائل بھی ہیں, ہماری اکانومی کے بھی مسائل ہیں, ہماری نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ بھی ایشوز ہیں, ہمارے ملک میں پروگزز بھی ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے میگا پروجیکٹ سی پیک جیسے بھی چل رہے ہیں. We are just trying hard and we are doing mediations because we are like the most trustworthy option, چاہے وہ واشنگٹن ہو, چاہے بیجنگ ہو, چاہے ایران ہو, یا اب we are the one who are جیسے ایک سال میں ایک ریلیونٹ اسٹیک ہولڈر کی طرح سامنے آئے. سو ہاؤ ڈو یو کنسیڈر دس تھنگ کہ اس چیز کو مینٹین کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے, بیکاز دس ڈپلومیسی از آلسو ڈیٹرنگ اے لاٹ آف تھریٹس رائٹ ناؤ ہماری, کیونکہ وی آر انوالوڈ ان دیٹ کانفلکٹ اور ایک بہت ایک اسٹرانگر پوزیشن میں انوالوڈ ہے, ایز اے وکٹم انوالوڈ نہیں ہے. سو ہاؤ مچ اٹ از امپورٹنٹ ٹو بی ریلیونٹ دیئر اینڈ ٹو بی ان دیٹ تھنگ ایز ویل, بیکاز اس میں ہمارے اسٹریٹجک گینس تو ہیں, بٹ وی آر انویسٹنگ اے لاٹ. Well, I would like to frame my response on a premise that Pakistan is not investing for any other state's interests. یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. ہم لوگوں نے ایک ونڈو آف اپرچونیٹی اپنے لیے کھولی ہے, اور آپ نے جس طرح کہ اپنا ایک پورا کویشچن فریم کیا اور اس میں آپ نے سارے جو ریالٹیز تھے وہ بتائے کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ابھی بھی شٹل ڈپلومیسی میں پاکستان انوالوڈ ہے ایز اے موسٹ ٹرسٹڈ پارٹنر. وٹ ڈو پاکستان گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ اس کی کیا فائدہ ہے پاکستان کو؟ پاکستان کو ظاہر ہے ہم نے ڈسکشنس کی کہ ہم نے ملٹری ڈپلومیسی کی ہے, لیبیا کے ساتھ ہمارے $4 بلین کے جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں ڈیفینس ایکسپورٹس کے, اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفینس پیکٹ سائن ہوا ہے. تو ہم اس وقت ایران کے لیے ٹرسٹڈ ہیں, یو ایس کے لیے ٹرسٹڈ ہیں, چائنا از اے ٹرسٹنگ پاکستان ایز ویل. سو بیسیکلی وٹ ڈو وی گیٹ آؤٹ آف اٹ؟ دس از ایکچولی اے ونڈو آف اپرچونیٹی. کبھی بھی انٹرنیشنل ریلیشنز میں ونڈو آف اپرچونیٹی بہت لمبی نہیں ہوتی, اٹس آلویز شارٹ اینڈ اسمال. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ ظاہر موقع حق کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ وہ ہارڈ پاور کی مینیفیسٹیشن تھی, اور اس کے بعد ہمارے لیے بہت زیادہ ایک ڈپلومیٹک ونڈو جو ہے وہ اوپن ہوئی ہے پچھلے 1 سال کے اندر, اور پاکستان اس کو بہت رابسٹلی استعمال بھی کر رہا ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اب اس میں سے اپنے لیے اکنامک فائدے اٹھانے چاہیے, کیونکہ اکنامک ہم لوگ دیکھیں یہ کوئی آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ کہ ایک پاکستان کا مسلمان فرینڈ ہے تو وہ ڈپازٹ رکھ رہا ہے, تو پھر دوسرا جب حالات آپ کو پتہ ہے شفٹنگ الائنسز ہیں اس وقت, شفٹنگ فرینڈشپس ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, تو یہ سارا جو سینیریو ہے اس نے مجھے پہلی دفعہ ریئلائز کرایا کہ دیر آر نو پرماننٹ فرینڈس ان انٹرنیشنل ریلیشنز. تو پاکستان کو ان شفٹنگ الائنسز کو دیکھتے ہوئے دوسرے فرینڈس کے اوپر اس وقت ڈپازٹس کے لیے نہیں ریلائی کرنا چاہیے. پاکستان کو اس کو ایک ونڈو آف اپرچونیٹی کے طور پہ ڈیل کرنا چاہیے, اور ہمارے پاس سسٹینڈ انڈسٹری اور مارکیٹ ڈیولپ ہونی چاہیے جس میں لوگوں کو ایک کریڈیبل ان کو آپ ایک ایٹماسفیئر دیں جس میں وہ انویسٹمنٹس ہوں. نمبر 1 آپ ادھر ریجنلی جو ہے ایسے بینکس ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں جو ہم ڈپازٹ لے کر اپنے اوپر ایک احسان لے رہے ہیں مسلمان دوست ممالک کا, وی شوڈ ہیو اے ریجنل بینک ہیئر جو کہ پاکستان جس کا جو ہے ہوسٹ کر سکتا ہے, اس کا ہب ہو سکتا ہے, وچ کین بی یوز فار بزنسز ایز ویل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان ہیز ڈن ریئلی اے گڈ جاب کہ پاکستان نے ایک بالکل ہارڈ اسٹینس لیا کلیئرٹی کے ساتھ آن طالبان کویشچن. اس میں پاکستان نے بتا دیا کہ دے آر ناٹ ایکسیپٹنگ دا فیکٹ دیٹ یو ایس جو اسلحہ ہے $7 بلین کا اس کی پریزنس بھی ہو افغانستان میں, اینڈ دا TTA از ان کنٹرول آف دیٹ, اینڈ ناؤ وی کین سی دیٹ TTP واز آلسو ہیونگ دوز ویپنس, اور BLA کے پاس بھی وہ پہنچ چکے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ریجن میں دوسرے پراکسی اور ملیٹنٹ گروپس ہیں دے ور مور امبولڈنڈ کہ وہ US جا چکا ہے, اسلحہ زیادہ ان کے پاس ہے. پلس مجھے ایک اور پوائنٹ یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک فرنٹ مین کے طور پر اس وقت ویسٹ کے لیے کام کر رہا ہے, ان کنٹریز کے لیے جس سے وہ الائنڈ ہے, اور وہ جو ہے مسلسل طالبان کے ساتھ کنورج کرتا رہے گا آن ڈی اسٹیبلائزنگ دس ریجن, تاکہ انڈیا جو ہے وہ خود ایک ہیجمون کے طور پہ, جس میں ریجنل سیکورٹی کمپلیکس تھیوری اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خود کو جو ہے نا ایک لنچ پن بنانا چاہتا ہے, اور پاکستان اور باقی اسٹیٹس کو پیریفری پہ رکھنا چاہتا ہے. تو اس وقت کرنٹ سینیریو میں جو انڈیا کے جو ڈیزائنس ہیں وہ تھوڑے سے سائڈ لائن ہوئے ہیں, اور پاکستان لنچ پن بنا ہوا ہے فار دا مسلم ورلڈ اسپیسیفکلی اینڈ فار دا ریجن ایز ویل. تو میرا خیال ہے پاکستان شوڈ کیش آن دس اپرچونیٹی, اینڈ اس کو وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس کو چینلائز کرنا چاہیے ٹورڈز اکنامکس.
تاکہ اس خطے میں ہمارے ملک کے جو اکنامک گریونسز ہیں ہمارے لوگوں کے وہ ایڈریس کیے جا سکیں. لیکن ظاہر ہے اس وقت اسٹریٹ آف ہارموز بند ہے, بلاکیڈ ہوا ہے, آئل پرائسز دے آر راکٹنگ, ہم سب ملکوں کی اکانومیز بہت زیادہ انہوں نے ایک دے ہیو ٹیکن اے برنٹ آف دس انٹائر سچویشن. تو ظاہر ہے ان دا لانگر رن جس طرح کووڈ کے بعد ایک ہماری اکنامک فال آؤٹ ہوا تھا پورے ملک کی, پوری دنیا کی گلوبل اکانومیز کے اوپر, ہمارے ملک کے اوپر بھی فال آؤٹ ہوگا اس کا. لیکن اسٹل پاکستان کو اس وقت جو ہے مینیج کرنا ہے ان سارے سینیریوز کو, اور میرا پرائم فوکس ہوگا کہ پاکستان شوڈ کیچ آن دس اپرچونیٹی اور اس ونڈو آف اپرچونیٹی کو اپنے اکنامک گینز کے لیے استعمال کریں. دیٹس ہاؤ آئی سی کہ پاکستان کو اس میں فائدہ ہوگا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان انویسٹ کر رہا ہے اپنی جیو پولیٹیکل ریلیونس کے لیے. ہماری جو اس وقت قیادت ہے وہ بہت زیادہ کاگنیزنٹ ہے آف دا فیکٹ کہ ہم نے وہ جو آئسولیشن ہمارے اوپر کچھ جو ہے انفلکٹ کی ہوئی تھی انڈیا نے, اور بیکاز آف دا جیو پولیٹیکل جو سینیریو ڈیولپ ہوئے تھے 2001 کے بعد سے اور ہم اس میں آئسولیٹ ہو گئے تھے, تو پاکستان اس آئسولیشن کو اوور کم کر کے باہر بھی نکلا ہے, ہارڈ پاور شو کی ہے, ڈپلومیسی شو کی ہے, جیو پولیٹیکل ریلیونس ایکوائر کی ہے. تو اب میرا خیال ہے پاکستان ہیز ٹو ایکوائر سم اکنامک اسٹرینتھ ایز ویل. دیٹس دا تھنگ دیٹ از لیکنگ ایٹ پریزنٹ. آپ نے جس طرح اکنامک گینز کے حوالے سے بات کی دیٹ اٹ از دا نیڈ آف این آر کہ ہم نے اس کو اس وے میں بھی کیپٹلائز کر لیں. بٹ کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ جب آپ نے کہا کہ ہمیں آئسولیٹ کیا گیا تھا اور انڈیا واز ڈوئنگ دیٹ فار لانگ, اب اس سچویشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اٹس اے ففتھ جنریشن آف وارفیئر. اس میں صرف آپ ہارڈ پار شو نہیں ہوتی, اس میں ہمارا فیک نیوز بھی ہے, ڈس انفارمیشن کے ذریعے, پروپیگنڈا کے ذریعے. ایون ڈیورنگ مارکا حق پاکستانی میڈیا کو اس وجہ سے بہت زیادہ انٹرنیشنلی بھی فیس کیا گیا تھا کیونکہ جو انڈین میڈیا تھا اس نے بہت ان ایتھیکل رپورٹنگ کر دی تھی. اور ابھی ایک سال بعد اگر دیکھا جائے اس ٹائم پہ بھی جب انٹرنیشنل جرنلسٹ یہاں پہ آئے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ اٹس ویری سیکیور, آئی ایم جسٹ رومنگ اراؤنڈ ان دی اسٹریٹ, اٹس ویری سیف اینڈ سیکیور فار دی لیڈیز ایز ویل. ابھی بھی تو انڈیا بہت زیادہ مس انفارمیشن کا سہارا لے رہا ہے. ابھی بھی تو ہمارے پاس ایک ایج یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے, انٹرنیشنلی جو جرنلسٹ ہیں وہ پاکستان میں موجود تھے, دے ور کورنگ اٹ ایز ویل. بٹ یہاں پہ ہمیں جو سافٹ ان کے ایریاز ہیں, نان کائنیٹک ایریاز, یہاں پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایسی سچویشن میں when we are mediating یا تو ہم اپنی ملٹری گینز کی بات کرتے ہیں یا ہم اپنے اکنامک گینز کی بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو سائبر سیکورٹی میں ڈیجیٹل اسپیس میں اکوپ کرنا کتنا ضروری ہے. جی تھینک یو, آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا, اور میرا خیال ہے یہ آج کا فنومینا نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے انڈیا جو ہے اس نے ایک سائلنٹ وارفیئر پاکستان کے خلاف, پروپیگنڈا, مس انفارمیشن, یہ پاکستان کے خلاف وہ ریلائی کرتا رہا ہے ان ٹولس کے اوپر. آپ 1971 واز اے کلاسک ایگزامپل آف ڈس انفارمیشن اینڈ پروپیگنڈا کیمپین جو کہ ایسٹ پاکستان میں اسپریڈ کی گئی, اور اس کے انڈیا کو بہت زیادہ خاطر خواہ نتائج بھی ان کو ملے. ساتھ ہی ساتھ آپ اگر کرنٹ سینیریو میں بات کریں کہ ہم 5th اور 6th جنریشن وارفیئر کے ایرا میں داخل ہو چکے ہیں. سو دس از ایکچولی سم ویئر وی آل آر سولجرز ان اے کنٹریز. دیکھیں فلپ سرنی کہتا ہے کہ جو ایک ملک کے جو پاپولیشن ہوتی ہے نا, جب تک وہ پروڈکٹیو رہتی ہے اس ملک کی سیکیورٹی میں وہ ملک سیکیور رہتا ہے. سو ہمیشہ انفارمیشن کا جو لینڈسکیپ ہے وہ اپنے ملک نے خود سیکیور کرنا ہوتا ہے, تاکہ جو وہ عوام ہے وہ ایتھنیسٹی کے لائنس کے اوپر, سیکٹیرین لائنس کے اوپر, پولیٹیکل لائنس کے اوپر پولرائز ہو کے جو ہے ان کے اندر کوہیژن کی کمی نہ ہو جائے, اور وہ پروڈکٹیو رہیں ان دی اسٹیٹ سیکیورٹی. تو وہ سیکیورٹی جو ہے اس کے لیے ہم سب کو جو ہے وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ, اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا جو ہے اس نے نہ صرف مس انفارمیشن اسپریڈ کرنے میں بہت زیادہ اپنا انویسٹ کیا ہے. امریکہ کے اندر آپ دیکھیں تو لابنگ فرمز ہوتی ہیں جس کے اندر بہت زیادہ ایک پیسہ کیا ہے انڈیا کی طرف سے, جس کی وجہ سے اس نے اپنے کریڈیبل ایک اپنا اسٹیٹس بنایا دنیا کے سامنے, ریپوٹیشن بلڈ کی ایک ڈیموکریسی کے طور پر, انکلوسیو کنٹری کے طور پر, اپنا انہوں نے کلچر بہت پروموٹ کیا. اینڈ دین دیر آر اے فیو ویلدی انڈیویجولز ان انڈیا جن کی پریزنس جو ہے وہ انشور کی گئی تمام انٹرنیشنل فورمس کے اوپر, جس کی وجہ سے انڈیا کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ آئی. سو دیر آر فیو تھنگس دیٹ آر ان فیور آف انڈیا. انڈیا کے اندر پراکسیز اور انسرجنسیز ہم سے زیادہ ہیں, انڈیا کے اندر سوشل ڈویژنز ہم سے زیادہ ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ ہیٹروجینس پاپولیشن نہیں ہے, اٹس ہیٹروجینس پاپولیشن, بٹ دیر از ون تھنگ دیٹ از دا کنٹینیوٹی آف دا پالیسی فار ڈیکیڈس. تو پاکستان از لیکنگ ان دیٹ فرنٹ. تو اگر کنٹینیوٹی آف پالیسیز ہو تو میرا خیال ہے ہمارے پاس بھی انویسٹمنٹ آئے, ہم بھی ایک اچھی مارکیٹ بنے, ہم لوگ بھی ایک فرینڈلی کنٹری ہو فار انویسٹمنٹ, اور انشور کریں کہ لوگوں کی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ ضائع نہ جائیں. دیٹ از ون پوائنٹ.
نمبر 2 پاکستان نے اس دفعہ تھوڑا سا لابنگ کے اوپر انویسٹ کیا ہے تو اس کے ہمیں فائدے بھی نظر آنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ یہ اٹس آلویز اے پرو ایکٹیو اپروچ دیٹ اے اسٹیٹ ہیز ٹو ٹیک. یہ ہمیشہ ری ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے کہ انڈیا یہ کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب یہ دیں گے. وی ہیو ٹو میک اے پالیسی آف ہینڈ اور ہمیں وہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جو کہ پاکستان کی ابھی کرنٹ لیڈرشپ کر بھی رہی ہے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 6th جنریشن اور 5th جنریشن وارفیئر ہے اور میڈیا ایک اسپری ہے, اس میں نیچرلی انڈیا کا تھوڑا سا اپر ہینڈ اس لیے ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا ڈائسپورا ہے. نمبر 1 دے آر بینگ اسپریڈ اراؤنڈ ان دا ہول ورلڈ. تو ڈائسپورا جو ہے انڈیا کے اندر ایک لا ہے, اس لا کے سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت انڈیا کا ہر سٹیزن جو ہے اٹ از انڈر این آبلیگیشن کہ وہ انڈیا کے جو گورنمنٹ کی لائن ہے وہ پوری دنیا میں پروموٹ کرے گا, اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا اور اس سے ڈیویٹ کرے گا تو اس کی سٹیزن شپ جو ہے وہ منسوخ ہو سکتی ہے. سو ناؤ یو سی دیر از اے لیول آف کوئرژن ہے اس کے اندر. جو سین اور انٹلیکچوئل وائسز تھیں, جس طرح ایک پروفیسر ہے ڈاکٹر اشوک سوین, وہ ان کی سٹیزن شپ جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے جسٹ بیکاز ہی شوز اے کلیئر پکچر. تو میرے خیال ہے جو کانگریس کے اندر بھی سین وائسز تھیں اور باقی بھی ملک کے اندر جو سیکولر آئیڈیلس کو اپہولڈ کرنے والے لوگ تھے, ان کو کوئرسیو میتھڈس کے تھرو جو ہے خاموش کرایا جا چکا ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ سارے کے سارے وہ اسٹرینتھن ہوتا جا رہا ہے. تو وہ یہ نہیں کہ وہ 100% آئیڈیالوجیکلی الائنڈ ہے, وہ پر فورس بھی الائنڈ ہے ود دا انڈین جو ابھی بی جے پی گورنمنٹ ہے ان کی جو ایک لائن ہے اس کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو 6th جنریشن اور 5th جنریشن وارفیئر ہے, اس کے لیے نا عوام کو خود بہت زیادہ الائیو رہنا چاہیے. دے شوڈ بی فلی اویئر کہ جو انفارمیشن آ رہی ہے اس کا سورس کیا ہے, کتنی کریڈیبل ہے, اور آبجیکٹیو کیا ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے والے کا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں ہم ہر ملک کے لیے جو ہے نا ایک میرا خیال ہے کہ میڈیا لٹریسی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. میڈیا لٹریسی از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اوور کم کر سکیں اس چیز کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں اپنے اینیمی کو جو ہے جاننا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ دیکھنا کہ میں اکثر سنتی ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی جا رہا ہے, اس کی وہ اپنے آپ کو نا ان کے اگر آپ ان کے انڈیویجول سے بھی ملیں تو دے کنسیڈر دیم سیلوز سٹیزنس آف اے اسٹیٹ وچ از اے سپر پاور ان میکنگ. تو وہ اگر آپ کے پاس کریکٹ ڈیٹا ہے تو یو ول بی ایبل ٹو کاؤنٹر دیٹ propaganda that they are doing. If you don't have the data, that you don't have the grounds to counter that. تو میرا خیال ہے اس کا ایک سمپل سا رول ہے, knowing your enemy, know thy enemy.